نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض و معروف سے پیشتر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ کل بیان کیا گیا تھا کہ بحیثیت مسلمان ہماری سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے، آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے بحیثیت مسلمان ہماری دوسری ذمہ داری کیا ہے اس کے تعلق سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمامی حضرات کو اسے سن کر قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بحیثیت مسلمان ہماری دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ تو بحیثیت مسلمان ہماری دوسری ذمہ داری والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے آدمی کو تاکید کی بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، یعنی ہم نے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی۔ اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے حملتہ امہ وہنن علی وہن، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہے۔ اللہ، یعنی اللہ کے نبی نے ماں باپ کو ہی جنت قرار دیا اور ماں باپ ہی کو دوزخ قرار دیا۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماں باپ کو جنت قرار دیا وہ اس بنیاد پر کہ اگر تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اچھا برتاؤ کرو گے تو وہی ماں باپ تمہارے لیے جنت ہیں، لیکن اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے، انہیں ستاؤ گے، انہیں پریشان کرو گے تو وہی ماں باپ تمہارے لیے دوزخ بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ تم دوسروں کی عورتوں سے پرہیز کر کے پاک دامن رہو، ایسا کرنے سے تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، ایسا کرنے سے تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور جس شخص کے پاس اس کا بھائی معذرت کے لیے آئے تو اس کی معذرت قبول کر لے، چاہے حق پر ہو یا نہ ہو۔ اگر ایسا نہ کیا یعنی اس کی معذرت قبول نہ کی تو میرے حوض کوثر پر نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ ماں باپ دونوں کی اطاعت لازم ہے، لیکن چونکہ ماں نے بچے کو اپنا خون پلا کر پالا ہے اور باپ نے زر پلا کر، اس لیے ماں کی خدمت کا حق باپ کے مقابلے میں 7 گنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی 3 قسمیں ہیں،
ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے قول و فعل سے ان کو تکلیف نہ پہنچائے، یعنی اپنے بات چیت سے، اپنے کام کرنے کے انداز سے ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے مال اور اپنی جان سے ان کی خدمت کرے۔ لیکن آج حالات بہت پیچیدہ ہیں، اس کے برعکس معاملہ نظر آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مال و دولت کو دے دیتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی گستاخیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ بیٹا محل میں ہوتا ہے تو والدین اس کی جھوپڑی میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھیں اور مصطفیٰ کریم کی زندگی کو دیکھیں، ان کے حکم کو دیکھیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو ہے اپنے مال اور اپنی جان سے ان کی خدمت کرے، جب بھی وہ بلائیں تو فوراً حاضر ہو جائے، ان سے دلی محبت کرے، بات چیت اور اٹھنے بیٹھنے میں ان کا ادب کرے۔ والدین نیچے بیٹھے ہوں تو اوپر نہ بیٹھے، راستے میں ان سے آگے نہ چلے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، مغفرت کی دعا کرے اور ہفتہ میں ایک دن ان کی قبر کی زیارت کرے اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو۔ والدین کے دوستوں اور قرابت داروں سے محبت اور حسن سلوک کرے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لڑکا اپنے والدین کو ایک بار نظر رحمت سے دیکھے گا، اللہ اس کے لیے اس نظر کے بدلے ایک مقبول حج لکھتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ اگر دن میں 100 بار دیکھے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ 100 بار دیکھے پھر بھی اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، جتنی بار دیکھے گا اللہ اسے حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ! جس نے اپنی ماں کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا تو یہ اس کے لیے دوزخ سے آڑ ہے۔ لیکن آج بوسہ لینا کیا، لوگ اپنی ماؤں کو ستاتے ہیں۔ حضرت ابو اسحاق علیہ الرحمہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی میں جو جوہر و یاقوت ہیں۔ آپ نے فرمایا تیرا خواب سچا ہے، اس لیے کہ میں نے کل اپنی داڑھی والدہ کے قدموں کے تلووں کو لگائی تھی۔ سبحان اللہ! حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ ایسے زندگی بسر کرے جیسے ایک ذلیل خطا کار غلام اپنے ترشرو اور سخت گیر آقا کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، یعنی جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے چاپلوسی اور خوشامد کر کے وقت بسر کرتا ہے، ایسے ہی اولاد کو ماں باپ کے سامنے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ماں باپ کی طرف محبت و شفقت کی نظر سے دیکھے، غصے سے نہ دیکھے۔ ماں باپ کی خدمت خود کرے، کسی دوسرے کے سپرد نہ کرے۔ ماں باپ نیچے بیٹھے ہوں تو خود اوپر نہ بیٹھے۔ ماں باپ اگر بلائیں تو سب کام چھوڑ کر چلا جائے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی رحمت نے فرمایا کہ اگر میں والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پاتا اور میں عشاء کی نماز شروع کر چکا ہوتا اور میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا کہ میری ماں مجھے بلاتی اے محمد، تو میں ان کی پکار پر لبیک کہتا۔ سبحان اللہ! کتنی پیاری تعلیم اللہ کے نبی نے ہم گنہگار امتیوں کو عطا فرمائی ہے، لیکن انسان اس سے غافل ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، فرض عین سمجھے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ مسلمان کی دوسری ذمہ داری ہے۔ کنز العمال کی حدیث، کنز العمال میں ایک حدیث کو نقل کیا، نبی پاک نے فرمایا تمہارے سے پہلے امتوں میں ایک بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اس کا نام جریج تھا، کلیسا میں رہتا تھا، اس کی ماں تھی جو اس کے پاس آتی اور اسے آواز دے کر بلاتی تو وہ اپنی ماں کے پاس آ کر بات چیت کرتا۔ ایک دن جب اس کی ماں آئی تو وہ حالت نماز میں تھا، اس کی ماں نے اسے پکارا یا جریج یا جریج یا جریج۔ جریج ہر بار کہتا اے رب میری ماں یا میری نماز۔
ماں کو جواب نہ دیا۔ ماں ناراض ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اے اللہ، جریج کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک یہ بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں یہ کہہ کر چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس علاقے کے سردار کی بیٹی چرواہے سے بدکاری کر کے حاملہ ہوئی اور اس نے بچہ جنا۔ لوگوں نے بدکار عورت سے پوچھا، تیرا ساتھی کون ہے؟ وہ کلیسا والا جریج۔ کلیسا پر کلہاڑے چلانے کی آواز سنی تو جریج ان لوگوں سے پوچھنے لگا، تمہاری بربادی ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ لوگ اسے ذلیل کرنے لگے اور اسے مارنے لگے اور کہنے لگے، تو لوگوں کو اپنے عمل سے دھوکہ دیتا ہے۔ یہ سن کر جریج نے کہا، تمہاری بربادی ہو، تمہیں کیا ہوا؟ لوگ بولے، تو نے بدکاری کر کے لڑکا پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ جریج نے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، لیکن یہ میری ماں کی بد دعا تھی جس کا وبال مجھ پر ہے۔ ماں سے معافی مانگنے کے بعد پوچھا کہ وہ بچہ میرے پاس لاؤ۔ جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد درخت کی طرف چلا، وہاں سے ایک ٹہنی لے کر اس بچے کے پاس آیا۔ بچے کو ٹہنی مار کر کہا، اے نافرمان عورت کے لڑکے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچے نے کہا، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ لوگوں نے جریج سے معافی مانگی اور کہا کہ آپ چاہیں ہم آپ کا کلیسا سونے یا چاندی کا بنا دیں۔ اس نے کہا، بس جیسا تھا ویسا ہی تعمیر کر دو۔ بہقی اور کنز العمال کی حدیث میں ہے کہ سید عالم نے فرمایا، اگر جریج راہب سمجھدار عالم ہوتا تو اسے یہ بات معلوم ہوتی کہ ماں کے بلاوے کا جواب دینا رب تعالیٰ کی نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باپ کا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا ایسے ہے جیسے نبی کا اپنی امت کے لیے دعا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرش کے نیچے ایک شخص کو دیکھا۔ عرض کیا، مولا یہ کون ہے؟ ارشاد ہوا، میں تجھے اس کا نام نہیں بتاؤں گا، لیکن اس کی 3 صفات سے باخبر کرتا ہوں۔ چغل خوری نہیں کرتا تھا، میری عطا پر حسد نہیں کرتا تھا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ سرور کائنات نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق رک جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات میرے مصطفیٰ نے فرمائی۔ لہٰذا ایک بندے کو چاہیے کہ جب بھی وہ دعا کرے تو اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرے، کیونکہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق کو روکتا نہیں ہے، بلکہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرنے لگے کہ ایک راہ میں ایسے پتھر تھے کہ اگر گوشت ان پر ڈالا جاتا تو وہ کباب ہو جاتا۔ میں 6 میل تک اپنی ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے لے گیا ہوں، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا، میرے مصطفیٰ نے تیرے پیدا ہونے میں جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی پیاری حدیث میرے مصطفیٰ نے فرمائی۔ ماں کی بات آ گئی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک عاشق رسول ملک یمن کی ایک بستی کا رہنے والا ایک شخص، ایک عاشق رسول جنہیں دنیا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، جو زیارت محبوب کے لیے ہر آن بیتاب رہا کرتے تھے، ان کے دل میں دیدار کی آرزو بار بار مچلتی۔
کہ کاش کسی دن سلطان مدینہ کا دیدار و صحبت حاصل ہو جائے۔ انہوں نے کئی بار دیدار کا قصد کیا مگر ماں کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ آپ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار، اطاعت گزار اور خدمت گزار تھے۔ جب بھی ملاقات رسول اللہ کے لیے سفر کا قصد کرتے، بوڑھی ماں رونے لگتی اور غمزدہ ہو جاتی۔ اس وجہ سے آپ اپنا ارادہ بدل دیتے، یہاں تک کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے اور آپ کی آرزو آپ کے سینے میں ہی رہ گئی، مگر ان کی یہ قربانی رائے گا نہ گئی، بلکہ اس کے صلے میں رب نے انہیں ایسے فضائل لے خاص سے نوازا کہ اس پر دنیا جتنا بھی رشک کرے کم ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ایک حدیث کے راوی ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تابعین میں سب سے افضل و بزرگ اویس ہے، سبحان اللہ۔ اس کی ایک ماں ہے، اس کے بدن پر سفید داغ ہے، ملاقات ہو تو اس سے گزارش کرو کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دے، سبحان اللہ۔ حدیث میں ہے کہ اس کے بدن میں سفید داغ تھا جو درہم بھر جگہ کے سوا سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کا اطاعت و شیار و خدمت گزار ہے، اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو رب کریم اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا نتیجہ، یہ فضیلتیں تھیں حسن سلوک کرنے کی۔ اب جو نافرمانیاں کرتے ہیں، سید عالم نے فرمایا کہ تمام گناہوں میں سے اللہ جو چاہے گا بخش دے گا سوائے والدین کی نافرمانی کے، کیونکہ اللہ اس شخص کو موت سے پہلے زندگی ہی میں سزا دینے میں جلدی فرماتا ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو کام ایسے ہیں جس کی سزا اللہ دنیا ہی میں جلد دیتا ہے، ایک بغاوت ہے اور دوسری چیز والدین کی نافرمانی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو 30 سال سے کوئی کام نہیں کہا، اس خطرہ سے کہ شاید وہ میری نافرمانی کرے اور اس نحوست سے اس پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ قلیوبی شریف میں ایک بہت پیارے واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ اوس یمانی کا بیان ہے کہ ایک شخص کے 4 لڑکے تھے، وہ بیمار ہوا تو ایک لڑکے نے اپنے بھائیوں سے کہا یا تو آپ چاروں والد کی تیمارداری کریں یا میں کروں، شرط یہ ہے کہ جو تیمارداری کرے گا اس کو ابا کی وراثت میں سے کچھ نہ ملے گا۔ دوسرے بھائی اس کے لیے آمادہ نہ ہوئے تو آخر اسی فرزند نے یہ خدمت لی۔ اس کے خیال میں باپ کی خدمت بہت بڑی دولت و نعمت تھی۔ ایک رات خواب میں اسے بتایا گیا کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے 100 اشرفیاں حاصل کر لو، مگر ان میں برکت نہیں ہے۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے اس خواب کا ذکر کیا، بیوی نے کہا لے لیجئے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ دوسری رات اسے خواب میں کسی جگہ سے 10 اشرفیاں لینے کی لالچ دی گئی اور ساتھ ہی بتایا گیا کہ اس میں بھی برکت نہیں ہے۔ آج صبح بھی اس کی بیوی نے اسے لینے کا مشورہ دیا، مگر اس نے اس مرتبہ بھی بے برکت مال کی نحوست سے اپنے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ تیسری رات اسے خواب میں کہیں سے صرف 1 اشرفی مگر بابرکت لینے کی رہنمائی کی گئی۔ اس نے خوشی خوشی جا کر وہ حاصل کر لی۔ اب اس کی برکت کا کرشمہ دیکھیے، واپسی میں اسے ایک شخص ملا جس کے پاس 2 مچھلیاں تھیں، وہ انہیں 1 دینار میں بیچ رہا تھا۔ اس نے اسی برکت والے دینار کے بدلے دونوں مچھلیاں خرید لی، گھر لا کر ان کا پیٹ چاک کیا تو دیکھ کر اس حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ ہر مچھلی کے پیٹ میں ایک ایک نایاب موتی نکلا۔ وہ ایک موتی لے کر بادشاہ کے یہاں گیا تو اس نے موتی کے بدلے اسے بہت زیادہ مال عطا کیا۔ بادشاہ نے کہا یہ ایک موتی کوئی زیادہ بھلا معلوم نہیں ہوتا ہے، اس کا جوڑا بھی دے دو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اس نے دوسرا موتی بھی دے دیا جس کے بدلے بادشاہ نے اسے مالا مال کر دیا اور باپ کی سچی خدمت کی برکت سے خوب مالا مال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی سوداگر تھا۔ ایک روز اس کی ماں اپنے خرچے کے لیے اس کے پاس کچھ مانگنے آئی
اس کی بیوی نے کہا آپ کی ماں ہم سے ہر روز یوں ہی مانگ مانگ کر ہمیں محتاج بنا دینا چاہتی ہے۔ غریب ماں یہ سن کر روتے ہوئے چلی گئی، اور بیٹے نے ماں کو کچھ نہ دیا۔ ایک دفعہ ایک لڑکا تجارت کا مال لے کر سفر میں جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے اس کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور اس کا ہاتھ کاٹ کر اس کی گردن میں لٹکا دیا، اور راستے پر خون میں لت پت چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ لوگ اس کے پاس سے گزرے تو اس کے گھر پہنچا دیا۔ جب اس کے رشتہ دار اسے دیکھنے آئے تو اس نے برملا اپنے جرم کا اعتراف کر لیا کہ مجھے اپنی ماں کو تکلیف دینے کی سزا ملی ہے۔ اگر میں نے اپنے ہاتھ سے والدہ کو 1 روپیہ بھی دے دیا ہوتا تو نہ میرا ہاتھ کاٹا جاتا اور نہ ہی میرا مال چھینا جاتا۔ پھر سوداگر کے پاس اس کی ماں آئی تو اس نے کہا اے پیارے بیٹے، تیرے دشمنوں کے اس سلوک سے مجھے بہت افسوس ہے۔ بیٹے عرض کی امی جان، میرے ساتھ یہ سب کچھ آپ کو تکلیف دینے کی وجہ سے ہوا ہے، آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ ماں نے کہا اے پیارے بیٹے، میں تجھ سے خوش ہوں۔ جب رات آئی تو اللہ کی قدرت سے دوبارہ اس کا ہاتھ پہلے کی طرح اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ مسلمان کی بحیثیت مسلمان دوسری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ماں باپ کو ستاؤ نہیں، انہیں تکلیف نہ دو۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو نہ۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا تو ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو ماں باپ کا وفادار ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور کل میدان محشر میں بھی وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی قدر کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے سچی عقیدت و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔